جب ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے آپ تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے، نہ کوئی سوال کرے نہ جواب؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی جائے؟ ایسا ہوتا ہے، وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے نواز بھی دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اسی لیے تم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ جو گناہ کرنے کے بعد گلٹ والا معاملہ ہے نا، یہ نعمت سے کم نہیں۔ یہ جو برائی دل میں کھٹکتی ہے اور روح کو بے سکون رکھتی ہے اور توبہ کے دروازے پر لے جاتی ہے، یہ برائی بھی بہتر ہے اس نیکی سے جسے کرنے کے بعد غرور آ جائے۔ لیکن یہ گلٹ بھی ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ اللہ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے انہیں دین کی سمجھ دیتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے کھٹکے تو مومن ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے چپ چاپ اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، پھر بس وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں، اور انسان پر جائز نہیں کہ اس کا رب بار بار اسے یقین دلائے کہ میں ہوں تمہارا رب، مجھ سے مدد طلب کرو، میں سنتا ہوں، اور پھر بھی وہ بندہ پریشان حال پھرے کہ میری سننے والا کوئی نہیں۔ وہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں جو اپنی تکلیف بھگت رہا ہے، کسی کو کوئی احساس نہیں۔ ساری دنیا انسان کو چھوڑ دینا تو ساری دنیا بنانے والا نہیں چھوڑتا۔ کوئی نہ پوچھے تو وہ پوچھتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، مجھ سے مدد طلب کرو، میں تمہاری ہر تکلیف دور کروں گا، تھوڑا صبر کرو اور زیادہ دعا کرو۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو ایک بار چھن جائے وہ دوبارہ واپس نہیں مل سکتا؟ کیا تم نے سنا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لوٹ جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس لوٹ جانا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹ جانا، حضرت ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹ جانا، اور دیکھنا انشاءاللہ اللہ پاک تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے جو تم سے دور کی گئی۔ بس اللہ پر یقین کامل رکھو اور دعا مانگتے رہو، اللہ پاک ضرور سنیں گے۔ زندگی میں جب بھی کبھی ایسا مرحلہ آئے جب اپنی پوری قوت اور کوشش کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ کر پاؤ تو مایوسی چھوڑ کر سجدہ شکر کر لینا بہترین عمل ہوگا، کیونکہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تمام حالات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، راتوں کو کی گئی محنت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ رب جس کے قبضۂ قدرت میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں، کیا وہ ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک ہے، وہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔
ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھنے والا، بس جب آپ کی مانگی ہوئی کوئی چیز نہ دے تو یقین رکھیں اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہترین رکھا ہے، اور بہترین انہی کو ملتا ہے جو بہت خاص ہوں، اللہ کے لاڈلے ہوں۔